السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کے ایک معتبر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ صدر آصف علی زرداری مستقبل قریب میں ایوان صدر سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی جو تفصیلات ہیں وہ اس میں بھانپ پایا جاتا ہے کہ کیا وہ استعفیٰ دیں گے، کیا ان کا مواخذہ ہوگا، کیا ان کو جبری طور پر بھیج دیا جائے گا۔ مگر یہ خبر کیوں دی گئی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا یہ خبر درست ثابت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ طبیعت ان کی ناساز ہے۔ کچھ خبریں ایسے آتی ہیں، کچھ تقریبات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بولتے ہیں تو ان سے لفظ ادا نہیں ہوئے، اور مختلف جو میمز ہیں وہ اس حوالے سے بنائے گئے۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، تو اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ کبھی اختلاف بھی کرتی ہیں مگر آگے ضرور بڑھ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سابق صدر آصف علی زرداری، یعنی موجودہ صدر معذرت کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کو ایوان صدر سے رخصت کر دیا جائے گا؟ رخصت کرنے کے حوالے سے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کچھ جو اسلام آباد کے جو سیاسی حلقے ہیں وہ اس حوالے سے اشاروں کنایوں میں پہلے بھی کچھ نہ کچھ بات کرتے رہے ہیں۔ بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ شاید، یعنی کہ میں آپ کو ایک تجزیہ دے رہا ہوں، کچھ معروضی جو حالات ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ یعنی فیلڈ مارشل ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب، وہ شاید ایوان صدر میں آ جائیں۔ یہ ایک اسپیکولیشن ہے کہ آسانائی ہے، یہ کیوں آ جائے اس کے حوالے سے ہم آگے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ بارگیننگ کر کے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے، اور ہمیشہ ہی اس نے جو ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے یہ کیا ہے۔ اور سیاسی جماعتیں ناظرین کرتی ہیں، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، اصول، قواعد و ضوابط، نعرے وہ تو ایک الگ بات ہے، مگر جو پریکٹیکل جو سیاست ہے اس میں کمپرومائز ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور یقیناً یہ ان کا جو نعرہ تھا یہ قابل تحسین تھا، اور اس نے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنے کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہوا پھر وہ آگے بڑھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ اب جو موجودہ سینیریو ہے اس میں جو صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہے، اور ان کی یہ جو خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں، یعنی کہ یہ بھی ایک جو ایک تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ شہباز شریف صاحب قبل از وقت جو ہے وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں، اور بلاول بھٹو زرداری نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ آ کر جناب وزارت عظمیٰ سنبھال لیں، تو ایسے میں ہو سکتا ہے، غالب امکان ہے کہ صدر آصف علی زرداری ایوان صدر چھوڑ دیں، اور جو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب وہ صدارت کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ اس بات کو تقویت اس لحاظ سے بھی ملتی ہے کہ جو گزشتہ صدر ٹرمپ نے زہرانہ دیا فیلڈ مارشل کے اعزاز میں، تو اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور کہ جناب جو منصب ہے، یعنی کہ جو دنیا ہے وہ پروٹوکول کے حوالے سے چلتی ہے، اور جو ہماری آرمی چیف ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو رائج پروٹوکول ہیں دنیا میں، اس میں جو آرمی چیف کا اس طرح سے کسی صدر کے منصب کے شخص کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یا وہ رائج نہیں ہے بین الاقوامی جو تعلقات ہے اس میں۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی مثال ایک اور طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ جب پرویز مشرف جو سابق صدر تھے، انہوں نے جب نئی دہلی جانا تھا، بھارت کا دورہ کرنا تھا، اس وقت بھی پھر ان کو جو ہے وہ صدارت کا منصب ان کو یہ کہا گیا کہ جب تک آپ صدر پاکستان بن کے نہیں جائیں گے اس وقت تک ان کو جو پروٹوکول ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ تو اس واقعے کو اس کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور آصف علی زرداری ایوان صدر سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ جو مسلم لیگ نون ہے، اب یہ آپ سوال کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون کے یقیناً جو تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ
وزیر اعظم بن چکے ہیں. ہمارے جو قومی اداروں کے ساتھ نون لیگ اس وقت بڑے اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. مریم نواز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کے منصب پنجاب کے وہاں پر فائز ہیں. یوں وزارت اعلیٰ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی قائم رہے گی. شہباز شریف صاحب اگر جو ہے وہ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جاتے ہیں اور ایوان صدر سے جو ہے وہ آصف زرداری رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ ایوان صدر میں آ جائیں. 27ویں نازی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، 26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم ہوگی. اور یہ کہا جا رہا تھا حکومت کے جو ذمہ داران ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم خارج از امکان. 27ویں آئینی ترمیم میں جو میں نے آپ کو منظرنامہ جو بتایا ہے مستقبل کا، جس کے حوالے سے اسپیکولیشن جاری ہے، یہ ایسا عین ممکن ہو سکتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کو قانونی طور پر کور دیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب سوال کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے. تحریک انصاف جو ہے عمران خان کے مستقبل قریب میں جیل سے نکلنے کا امکان جو ہے وہ بہت مخدوش ہے. وہ جیل میں ہی رہیں گے. اب کوئی معجزہ سیاسی طور پر ہو جائے تو شاید ہو جائے، بس صورت دیگر ان کا جیل سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح رہے گی. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کافی اکثریت ہو گئی ہے، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا جو الائنس ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہیں وہ بھی کوئی بارگیننگ اس حوالے سے کر سکتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. وہ بھی جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کچھ لے دے کے معاملات کو سیاسی طور پر کیا، 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. مگر جو پی ٹی آئی ہے وہ اس ہمیں منظرنامے میں اس وقت تک جو ہے وہ ریلیونٹ نظر نہیں آتی. اور یہ جو صدر آصف علی زرداری کی رخصتی ہے یہ یقیناً کسی ڈیل کے، کسی مفاہمت کے، کسی کچھ لو اور دو کے میں معرض وجود میں آ سکتی ہے. جی آج تک کے لیے اتنا ہی. دوبارہ نئے پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان. اپنا بہت خیال رکھیے گا.